میرے محترم سامعین، اگر زبان سے کفریہ کلمات نکالے تھے یا اسی طرح شاعر اللہ کی توہین کی ہے یا شاعر اللہ کا مذاق بنایا ہے، یہ سارے وہ عمل ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی مسلمان اسلام سے خارج ہوتا ہے فوراً اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اب یہ شخص اگر دوبارہ اسلام لانا چاہتا ہے تو تجدید اسلام کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلے جو غلط کام کیا ہے، زبان سے کفریہ کلمات نکالے ہیں یا توہین کی ہے یا مذاق بنایا ہوگا، ان سے رجوع کرنا ہوگی اور اسی طرح ان سے توبہ کرنا ہوگی۔ لیکن اسلام میں داخل ہونے کے لیے کلمہ شہادت پڑھنا بھی ضروری ہوگا۔ اب کلمہ شہادت اس نے پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گیا، اب دوبارہ تجدید نکاح کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے مہر جدید مقرر کر کے 2 گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کرنا ہوگا، اور اس کے لیے خطبہ نکاح اور اعلان وغیرہ کرنا یہ فرض نہیں ہے، سنت ہے، اگر کر لے تو بہتر ہے۔ دوسرا، اس کے لیے عدت بھی ضروری نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ اب اس کا نکاح ٹوٹا ہے تو 3 مہینے عدت گزارنی ہوگی، نہیں، عدت اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ تجدید ایمان کے بعد تجدید نکاح کے لیے عدت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، فوراً وہ دوبارہ نکاح کر سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا میرے محترم، یہ توہین شاعر اللہ کی اور شاعر اللہ کا مذاق، یہ اکثر جب دوستوں کی محفل لگتی ہے تو پھر انسان خیال نہیں کرتا کہ زبان سے کیا الفاظ نکال رہا ہے کیا نہیں، خدا جانے کیا کیا الفاظ نکل جاتے ہیں۔ چلو ایک تو ہے کہ پتہ چل گیا ہے اور وہ اسلام میں داخل ہو گیا، تجدید نکاح کر لیا ہے، یہ بات بھی غلط، بہت بڑا جرم اس نے کیا ہے زبان سے غلط الفاظ نکالنے کی وجہ سے۔ لیکن بسا اوقات اگر پتہ ہی نہیں ہے کہ زبان سے کون سے الفاظ میرے نکل گئے ہیں کہ جن کی وجہ سے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا ہے، نکاح سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا ہے، پھر وہ اسی طرح زندگی گزارتا رہتا ہے تو کتنا گناہ وہ اپنے سر پہ مول لے رہا ہے۔ تو اس لیے زبان سے الفاظ نکالتے وقت انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں کیا الفاظ نکال رہا ہوں، کیا میرے ان الفاظ کی وجہ سے کہیں میں ایمان سے خارج تو نہیں ہو جاؤں گا، اسلام سے خارج تو نہیں ہو جاؤں گا۔ اس لیے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ پہلے تولو پھر بولو، یہ چیز انسان کو ہر موقع پہ یاد رکھنی چاہیے۔ دعا ہے پروردگار عالم سے اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم نصیب فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين